السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر احسن ضمیر اور یہ ہے عوامی مسائل کا چینل، یعنی کہ عوامی چینل۔ ناظرین، ہم صرف اس بات پہ فوکس کریں گے کہ پاکستان کا بالعموم بنیادی مسائل کیا ہیں، اور سندھ اور کراچی کے بالخصوص وہ مسائل اور وہ ایشوز جن کی وجہ سے عوام بے چینی کا شکار ہیں اور پورے ملک کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، وہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ آپ نے ایک جملہ بہت ہمیشہ سنا ہوگا کہ ملک جو ہے وہ بڑے نازک دورائے سے گزر رہا ہے اور ہم بڑے مطلب یہ کہ اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ جملہ میں تقریباً 40-50 سال 60 سال سے سنتا آیا ہوں، اور تقریباً ہر جانے والے وزیر اعظم نے اور آنے والے وزیر اعظم نے یا صدر نے یا مارشل ایڈمنسٹریٹر نے یا اختیارات پر قبضہ حاصل کرنے والے شخص نے ہمیشہ یہی کہا کہ ملک بڑے اہم دورائے سے گزر رہا ہے، بڑے مسائل ہیں۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ ملک تو جس مشکل سے گزر ہی رہا ہے، اصل میں ساری مصیبت جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کو جھیلنی پڑتی ہے۔ اور جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ہمارے لیے پرابلمس ہیں، جو بیسک ایشوز ہیں، جو عوامی ایشوز ہیں، ان پر کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ یعنی کہ بنیادی مسائل اس ملک کا اوور آل آپ بائی اینڈ لارج دیکھیں اور اپنے صوبوں میں دیکھیں، اس کے بعد علاقائی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں، اور اگر ہم سندھ کے مسائل کی بات کریں تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر، وہ سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے، وہ مسئلہ غربت کا ہے، وہ مسئلہ جہالت کا ہے، وہ مسئلہ بدامنی کا ہے، وہ مسئلہ دہشت گردی کا ہے، وہ پھر اور ایشوز جو آگے آتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہیلتھ کے ایشوز ہیں۔ اس ملک میں کروڑوں لوگ جو ہیں صاف پانی پینے کی سہولت جو ایک انسان کا بنیادی حق ہے، اس سے محروم ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر تمام تر چیزیں جو کہ انسان کا بنیادی حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کو بنیادی طور پہ یہ حق دیا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہو سکے، وہ حق پر جو غاصب ہو چکی ہیں قوتیں، جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں، جنہیں ہم ایلیٹس کہتے ہیں، جنہوں نے ہمارا رخ آپس میں تصادم کی طرف موڑ دیا ہے اور ہماری توجہ اصل مسائل کی طرف نہیں جانے دیتے۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ آج میں اپنے ہاسپٹل جانے کے لیے نکلا، اچانک جیسے روڈ پہ میں اپنی گاڑی پہ آیا تو دیکھا، میں نارتھ آباد سے جب تو دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اور لوگ پریشان ہیں، ٹریفک جام ہے، خواتین گرین لائن کھڑی ہوئی ہیں، لوگ جو ایک ہیپیزلٹ مینر میں کوئی ادھر جا رہا ہے، یعنی کوئی وہاں ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے کہ ایشو کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ لوگ، کچھ گاڑیاں نظر آئیں جن پہ کچھ پتھراؤ ہوا تھا، کچھ شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، ایک عجیب یعنی کہ وہ بدامنی کی ایک کیفیت تھی۔ ہم خود، میں فیملی کے ساتھ پریشان ہوا، میں نے کہا خیر کیا ہے؟ پتہ چلا جی وہ کوئی کچی آبادی ہے جس کو جو ہے وہ ڈیمالش کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اس کے رہائشین ہیں، جو مکین ہیں، وہ مین روڈ پہ آ کے انہوں نے روڈ بلاک کر دیا ہے، وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے سر سے چھت چھینیں گے، وہ برسہ برس سے آبادیاں وہاں پر محفوظ ہیں، مطلب موجود ہیں، آپ ان کو متبادل کوئی ان کا سولوشن دیے بغیر ان سے وہ چھت نہ چھینیں۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کا عدالتی فیصلے کا احترام کرتا ہوں کہ عدالت نے یہ بہت بہترین فیصلہ کیا ہے کہ جی ان اتھرائز
جو کنسٹرکشنز ہیں یا جو کچی آبادیاں ہیں جو لیز نہیں ہیں ان کو مسمار کر دیا جائے. کاش یہ عدالتیں یہ بھی بتا دیتی کہ ان کو متبادل جگہ کہاں فراہم کی جائے. کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ریاست کے مکینوں کو روٹی، کپڑا، مکان، علاج اور تعلیم اور تمام ٹرانسپورٹ اور پینے کا پانی اور سڑکوں اور یہ تمام سہولتیں فراہم کرے؟ کیا یہ ریاست کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے؟ کیا ریاست میں برسر اقتدار رہنے والے جو طبقات ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا کام صرف یہی ہے کہ وہ آئے دن جلسے جلوس کر کے اور صرف ہمیں یہ بتا دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد سے آئے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہونے کی وجہ سے اقتدار چھوڑ کے چلے گئے؟ کیا وہ صرف ان کے اوپر جو چارجز لگائے گئے ہیں ان کو وہ معاف کرانے آئے تھے، یا یعنی کہ یہ کیا کھیل جاری ہے؟ اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش کہ عوام کے اصل مسائل سے بالکل بے پرواہ ہیں یہ لوگ. میں چیلنج کرتا ہوں اس وقت جو پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن کی شکل میں، یعنی پی ڈی ایم مخالف جو ہے، جو پچھلی مطلب اس میں جن کو اقتدار سے ہٹایا گیا ہے، پی ٹی آئی یا دیگر تمام جماعتیں، کیا انہیں عوام کے مسائل کا صحیح ادراک ہے؟ اور مسائل پہ بات کرنے کے بجائے یہ جو ہے ہماری توجہ، عوام کی توجہ دیگر جو ہے چیزوں پر مبذول کرانا چاہتے ہیں. تو ہم نے بہت سوچا اس پر. اب ہر شہری کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کیا ہم اس طریقے سے یہ جو ڈگڈگی بجاتے ہوئے یہ ایک تماشا دکھانے والے سیاستدان ہیں، ان کے پیچھے چل نکلیں گے اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے یہ ہمیں بتائیں گے ہم اس پہ یقین کرتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے ہم 75 سال سے لگاتے آئے ہیں اور لگاتے جائیں گے، اور ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو ہمارے مسائل کی بات کر کے ایکسپلائٹ تو کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اقتدار میں یہ لوگ پہنچتے ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. بڑی ان کے اوپر آئینی سخم ان کو اوپر اشکارا ان کی کابینہ کے لوگ اور بیوروکریسی شروع کر دیتی کہ نہیں جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کرپشن کر سکتے ہیں، کھربوں ڈالر کی کرپشن کر سکتے ہیں، آپ منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں، آپ زمینوں پر قبضہ کر سکتے ہیں، آپ جائیدادیں بنا سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو پورے جو ہے کیا نام وہ پورے بیرونی ملک میں ملکی وسائل پہ اپنی نسلوں کو پال سکتے ہیں. لیکن ایک کام نہیں کر سکتے آپ، یہ عوام کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے آپ. نہیں 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 نہیں، یہ سب کو آپ پینے کا پانی نہیں دے سکتے. نہیں نہیں نہیں، یہ بڑے مسائل ہیں، ان میں تو بڑی مشکلات آئیں گی. نہیں 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 نہیں، آپ یہ جو ڈائریا اور نمونیا میں مرتے تڑپتے مریض اور بچے ہیں ان کو دوا نہیں فراہم کر سکتے سوائے ایک پیراسیٹامول، اور وہ بھی پتہ نہیں نہ جانے کب کی ایکسپائرڈ قسم کے. نہیں، اسپتال نہیں بنا سکتے، اس میں بڑے اخراجات ہوں گے آپ کے. نہیں، یہ تو بڑی اس کے لیے بجٹ چاہیے آپ کو اور بڑے وسائل چاہیے. آپ اپنے دورے تو کر سکتے ہیں، اپنے 300 لوگوں کے ساتھ جو ہے بیرونی دورے کر سکتے ہیں. آپ وزیر اعظم ہاؤس میں کھربوں روپے اور اربوں روپے کے اخراجات کر سکتے ہیں. آپ مطلب یہ کہ جو صدر مملکت کا جو ایوان صدر ہے اس کے اخراجات، یعنی کہ یہ وہ شاہانہ پارلیمنٹ ہے جس میں ہر سیکنڈ پہ 22 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے، وہ خرچ کر سکتے ہیں کیونکہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن نہیں، اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھوکے کو روٹی دینے کے لیے کوئی انتظام کر سکیں. کسی جو بچہ جس نے ڈگری حاصل کر لی ہے اس کو ایک باعزت روزگار فراہم کر سکیں، یہ نہیں کر سکتے آپ یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دیہی علاقے کا ڈومیسائل نہیں ہے تو اس کو نوکری دے دیں. نہ، یہ جرم کبھی مت کیجیے گا، ایسا جرم کیجیے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ جو خصوصی طور پہ سندھ کے شہری علاقے ہیں ان کے بچے چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ انجینئر ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ان کی کوالیفیکیشن ہو، ان کا اگر کوٹا نہ ہو تو بھلے وہ جانوروں کی طرح جو ہے وہ اپنی ڈگری لے کر کے
جو ہے گھومتے رہیں اور فوڈ پانڈا بیچتے رہیں اور جو ہے وہ ٹھیلے لگاتے رہیں، برگر بیچتے رہیں، لیکن ان کو نوکری مت دیجیے گا، کیونکہ یہ آئین میں منع ہے۔ جی جی، آئین کے اندر باقاعدہ بائیفرکیشن ہے کوٹا کے سسٹم میں اربن اور رورل کی، لہٰذا اس کو نہیں ٹچ کرنا ہے آپ نے ان لوگوں کو جو ہے نا بے روزگار تڑپنے دینا ہے، ان کو جو ہے بے چینی کی فضا میں زندہ رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنی ڈگریاں جلا کر کے خودکشیاں کر لیں اور ان سے منسلک گھرانے جو ہیں وہ کسب پسی کی زندگی گزارنے لگے۔ آپ کو جو آپ کے گھر تک اور آپ کی محلات تک جو روڈیں جاتی ہیں ان کو آپ نے راتوں رات کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ٹھیک کر دینا ہے، لیکن کراچی جو معاشی ہب ہے، جو 78% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور جو کراچی کے جو سوک ایشوز ہیں، جو لوکل باڈیز کے ایشوز، کبھی نہیں حل کیجیے گا، نہیں، اس کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو جناب یہ تو صوبہ سندھ کے انڈر آتا ہے، اور اس کے تمام اختیارات کا مالک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے اور وزیر لوکل باڈیز ہے۔ اس میں کوئی ہم عوام کو مت دیجیے گا اختیار، کیونکہ آئین میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی عوام کو اختیار دے دو۔ اب یہاں پر آئین سامنے نہیں آئے گا، لیکن جہاں آپ کو یہاں پر 18ویں ترمیم اس وجہ سے لائی گئی تھی کہ عوام کے اختیارات جو ہیں عوام کے دروازے تک پہنچائے جائیں، یعنی کہ وفاق سے اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو، اور صوبوں سے اختیارات ضلعی حکومتوں کو، اور ضلعی حکومتوں سے اختیارات یونین کونسل اور مطلب یہ کہ ٹاؤن کونسل تک پہنچائے جائیں، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اس پر کوئی نہ کوئی آئینی سخم آ جائے گی، لہٰذا اس پر عمل نہیں کرنا ہے، لہٰذا ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے ان مقتدر طبقات کے نزدیک، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ مسلم نواز کی گورنمنٹ ہو، چاہے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ وفاق سے لے کر کے کراچی اور حیدرآباد کے میئر تک کی حکومت میں شامل ہو، لیکن مسائل حل نہیں کرنے، ایکسپلائٹ کرنا ہے، یعنی کہ ان تمام نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے کو اس وجہ سے تمہارا جو ہے یہ حق مارا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوٹا سسٹم کے، لیکن جب خود ہم اقتدار میں آئیں گے یا خود ہم جب ایوانوں میں ہوں گے تو ہم کبھی بات نہیں کریں گے کوٹا سسٹم کے خلاف، کیونکہ ہم پچھلی حکومت میں وفاقی وزیر قانون انصاف و پارلیمانی امور تھے، اور ہم نے ہی پچھلے وزیر اعظم سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرا دیا کہ تا حیات یہ کوٹا سسٹم رہے گا۔ جاگیرداروں کو کوئی پابندی نہیں ہے آئین کے تحت، وہ جو چاہیں سو کرتے پھریں، وہ جو ہے وہ شہروں میں اپنے ڈبل کیبز گاڑیوں میں 18 لوگوں کے جلوس کے ساتھ، مسلح بردار جلوس کے ساتھ شہریوں کو کچلتے پھریں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی زمینوں پر کوئی جا کر کے ان کو مطلب یہ کہ اس کو شرعی طور پہ یا قانونی طور پہ وہ نہیں کر سکتا، ان کے اس سے بخرے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی پانی نہیں کر سکتا، غریب آبادیوں کو ڈبو دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بات کی اجازت ہے، ہاں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ اس کی زمین پر کوئی جو ہے وہ، یا کوئی بڑا جاگیردار قبیلہ یا کوئی بہت بڑا قبائلی سردار اس کی زمین کو سیلاب کی نظر کیا، نہیں، غریبوں کو تو ظاہر ہے غریب کی کیا حیثیت ہے، غریب کی حیثیت جو ہے وہ ایک جانور کی، ایک اس ملک میں مطلب عوام کی جو 98% عوام ہے اس کی حیثیت تو کتے بلیوں سے بھی بدتر ہے، لہٰذا ان کے حقوق کو کون پوچھنے والا ہے؟ بس ہم نے سیاست کرنی ہے، جب ہم سیاست میں آئیں گے یہ بیوقوف لوگ ہیں ہمارے پاس زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے ہمارے جھنڈے اٹھائے ہوئے آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم انتخابات جیت جائیں گے، کانسٹیٹیوشن بیسس سے انتخاب ہیں، ہم ایسے کینڈیڈیٹ پٹ کریں گے جو جبر کی بنیاد پہ، قبیلے کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، سرداریت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پر اور اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر ووٹ حاصل کریں گے اور پارلیمان میں بیٹھ جائیں گے، ساری اس بات کی اجازت ہے 1973 کے آئین میں، اور اس ملک کو آئین کے تحت ہی چلایا جانا ہے، لہٰذا اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے
کہ اس ملک کے عوام کو اس ملک کے حقیقی مسائل اور سے آگاہی دی جائے، اور ان کا ڈیٹا کے ساتھ آپ کو ہم ہر پروگرام میں سیریز وائز مسائل کا ڈیٹا کے اس کے سپورٹ کے ساتھ ہم آپ کو مسائل اجاگر کریں گے، ملکی سطح پہ بھی، صوبائی سطح پہ بھی، اور ریجنل سطح پہ بھی، اور خصوصاً کراچی کی سطح پر، اور سندھ شہری اور سندھ دیہی کے حوالے سے جو ایک خلیج ہے، اس سطح پر بھی ان مسائل میں کیا ہے اس پہ ہم موقع، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف عام سیاستدانوں کی طرح یا سیاسی کارکنوں کی طرح یہ نہیں کہ صرف مسائل کی بات کر لی جائے، نہیں جناب، اب آپ عوام اس کی بات سنیں گی جو کہ مسائل کا حل دے دیں گے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور یہ ہم اس میں نیچے لکھ دے رہے ہیں اپنے پروگرام مطلب یہ چینل کا، آپ اسے سبسکرائب بھی کیجئے، اور اس میں بیل آئیکن دبا کر کے جو ہے وہ تاکہ یہ آپ کو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس کے بعد کامنٹس کے اندر آپ جو ہے آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ کے ذہن میں اس کا حل ہے تو ہم یقیناً اس کو شامل کریں گے، اور کیونکہ ظاہر عقل کل کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک کلیکٹیو وزڈم کی حوالے سے ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں، تو امید ہے آپ ہمیں اس پر اپریشیٹ کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہماری فکر اور ہماری سوچ جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں گے، اور یقیناً آپ کے پروپوزلز، آپ کے سجیشنز، آپ کے ایڈوائزز ہمارے لیے بہت قیمتی ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔